السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام اور ہمارے پیارے احباب اور ساتھیوں، انسانی زندگی کئی مرحلوں سے گزرتی ہے۔ ایک مرحلہ یا ایک دور زمانہ بچپن کا ہوتا ہے، جس کے اندر ماں باپ، والدین ہر طرح سے سہارا بنے رہتے ہیں اور ہر آرام و سکون پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ دوسرا دور جوانی کا آتا ہے، جب انسان شادی کر لیتا ہے۔ ایسے دور میں ماں باپ کے سہاروں کے ساتھ ساتھ رفیق حیات، ہم سفر، بیوی اگر وہ نیک بخت ہے تو بہت ساری چیزوں میں سہارا بنتی ہے، ہمت بڑھاتی ہے اور تعاون کرتی ہے۔ پھر ایک دور بڑھاپا کا آتا ہے، جس میں اکثر انسان والدین کی عظیم ترین نعمت سے محروم ہو جاتا ہے اور رفیق حیات بھی دھیرے دھیرے کبر سنی کو پہنچ جاتی ہے اور بوڑھی ہونے لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں ایک دور آتا ہے کہ انسان چلنے پھرنے، کھانے کمانے اور بہت ساری اپنی چستیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، جس کو بڑھاپے کی عمر کہا جاتا ہے، جس میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں اولاد ہی بہترین سہارا بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو صالح اور نیک بنائے اور والدین کا قدرداں اور ان کے احسانات کا اچھا صلہ دینے والا بنائے، آمین۔ تجربات کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انسان کی زندگی میں بسا اوقات ایسے حالات درپیش ہو جاتے ہیں، ایسے معاملات درپیش ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل شکستہ دل ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے محرومی اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسے حالات میں انسان کافی پریشان ہونے لگتا ہے۔ مختصر کہانی یہ ہے کہ میں نے اپنی اس 55 یا 56 سالہ زندگی میں کچھ تجربات حاصل کیے ہیں اور ان تجربات کو ایک جملے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تجربہ اپنی زندگی سے بھی اور بہت سارے دوست و احباب کی زندگیوں سے بھی، چونکہ اللہ ریاکاری سے، خود نمائی سے بچائے، میں جہاں بھی رہتا ہوں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سماج سے جڑا ہوا ہوتا ہوں۔ چھوٹوں کے ساتھ، بڑی عمر والوں کے ساتھ، تجربہ کار لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، البتہ امیروں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ رہنے سے میں گھبراتا ہوں، اور اللہ شاہد ہے کہ مالداروں سے تھوڑا دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہ ایک شعر ایسے موقع پر یاد آتا ہے، جس جگہ جا کے انسان چھوٹا لگے
جس جگہ جا کے انسان چھوٹا لگے اس بلندی پہ جانا نہیں چاہیے، سب سے نظریں ملانا نہیں چاہیے۔ بہت لمبی ایک غزل ہے۔ تو اپنی زندگی کے جو کچھ بھی تجربات ہیں اس کی روشنی میں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو تجربات یا نصیحتیں یا عبرتیں ملی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمت ہمیشہ جوان رکھنا چاہیے، کبھی ہمت نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی چیز کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ جتنی ہی ہمت ہوگی اتنی ہی شجاعت اور بہادری ہوگی، اور اتنے ہی دل جوان ہوں گے، اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم محنت کر لیں گے۔ لیکن جب ہم ہمت توڑ دیں گے یا شکستہ دل ہو جائیں گے یا مایوسی اور محرومی کے شکار ہو جائیں گے تو یقیناً کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ حالات نشیب و فراز سے گزرتے ہیں، کبھی خوشحالی، کبھی بدحالی، کبھی تندرستی، کبھی بیماری، کبھی لوگوں کا تعاون اور لوگوں کی طرف سے غمگساری، کبھی لوگوں کی طرف سے عداوتیں، دشمنیاں، نفرتیں، اور خاص طور پر اپنوں سے۔ لیکن ہمت کبھی نہیں ہارنا چاہیے۔ اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کسی دینی امور سے منسلک ہیں، دعوت و تبلیغ سے منسلک ہیں، تعلیم اور تدریس سے منسلک ہیں، یا سوشل ورک کر رہے ہیں، یا انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کے اندر یہ چیز ہے، لیکن ان سارے میدانوں میں خاص طور پر کبھی اللہ کی رحمت سے اور کبھی ہمت نہیں توڑنی چاہیے۔ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے جو کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کر لیں گے۔ یقیناً ایسے بہت سارے تجربات ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، غیروں نے نہیں، پرایوں نے نہیں، اپنوں نے، اپنے خاندان والوں نے، اپنے خیش و اقارب نے، اپنے گھرانے والوں نے کیا نہیں کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسمانی اذیتیں دیں، جسمانی تکلیف پہنچایا، آواز چست کیے، طعنے دیے، یہاں تک کہ جادوگر بھی کہا گیا، یہاں تک کہ ہلاکت و بربادی کی بددعائیں دی گئیں، چچا لوگ بھی دشمن ہو گئے، سارے کے سارے لوگ دشمن ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمت نہیں ہارے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دلیر تھے، اتنے بہادر تھے کہ بڑے سے بڑے میدان کو سر کر لے جاتے تھے۔ کتنی جنگیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، کتنی فقر و فاقہ کے اللہ کے رسول شکار رہے، کتنی غربت کے شکار رہے، کتنی مخالفتوں کے شکار رہے، کتنی تہمتیں آپ کے اوپر لگائی گئیں، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہدف ہوا کرتا تھا، جو آپ کرنا چاہتے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے مرضی کے مطابق، اللہ کی توفیق سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمت نہیں ہارے، کبھی بھی ہمت نہیں ہارے۔ ہمیشہ اللہ پر توکل اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری کرتے ہوئے جو کام کرنے کا اللہ حکم دیتا تھا، یہ نہیں عوائق نہیں سوچتے تھے، منفی پہلو یا مائنس نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے کے لیے، ہر میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ہمارے لیے
قدوہ اور نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج ہم حالات کے پیش نظر بسا اوقات حالات کو جھیل نہیں پاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب وہ حالات آ جاتے ہیں جب اپنوں سے تکلیفیں اور اذیتیں پہنچنے لگتے ہیں۔ لیکن آدمی کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہمت ہمیشہ جوان رکھنا چاہیے، یہ سوچے ہی نہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرے، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرے ہر حال میں، اور اللہ استخارہ کر کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے کام کرے، انشاءاللہ العزیز ضرور کامیاب ہوگا، ہمت نہ ہارے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی سے میں اپنے بچوں کو بھی بہت ہی اب نصیحتیں کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے بچے بھی جو ہم سے اس وقت دور ہیں، کہیں کما رہے ہیں، وہ بھی اس بات کو سن رہے ہیں۔ میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، بہت پیارا تجربہ ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اور نصیحت بھی ہے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی تھی، لا تغضب، غصہ نہ ہو۔ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور غصے سے عصبیت ہو جاتی ہے، اعصاب ٹیٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا تجربہ جو میں چل رہا ہے، غصہ نہ ہوئیے، بے جا غصہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، چاہے آپ حق ہی پر کیوں نہ ہو، سامنے والا باطل ہی پر کیوں نہ ہو، آپ بالکل سچ ہی کیوں نہ ہو، سامنے والا کیوں نہ وہ فراڈی ہو، مکار ہو، دغاباز ہو، لومڑی چال ہو، وغیرہ کچھ بھی ہو، غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے، غصہ مت۔ اس موقع پر یاد آتے ہیں، بات کہتے ہوئے مجھے یاد آتی ہے والدہ ماجدہ رحمہ اللہ، اللہ انہیں بخش دے، میری والدہ کو، میرے والد صاحب کو، سب کے والدین کو، اور انہیں کروڑ کروڑ جنت سے فرمائے، آمین۔ ہمارے سارے اعمال ہمارے والدین کے لیے اور اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ۔ ہماری والدہ کہا کرتی تھی، عطا رحمان تمہیں نقصان پہنچے گا تمہارے غصہ کی وجہ سے۔ ایک فطری مزاج تھا، اب احساس ہوتا ہے غصہ کی وجہ سے ہمیں جو نقصان ہوا ہے، یقیناً میرے دل کی کہانیاں یا دل میں جو ٹھیس ہے، تکلیفیں ہیں، وہ اگر آپ سن لیں، کٹھور دل آپ ہوں، پتھر دل ہوں، تو آپ کی بھی آنکھیں بہہ پڑیں گی۔ بسا اوقات غصے کی وجہ سے بہت زیادہ مجھے نقصان پہنچا ہے، بہت ہی زیادہ مجھے نقصان پہنچا ہے، اور اس نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ کوئی کر پائے گا۔ اور دوسروں سے نہیں نقصان پہنچا ہے، اپنے بھائیوں سے مجھے نقصان پہنچا ہے، اپنے ان لوگوں سے نقصان پہنچا ہے جن کے ساتھ میں نے بہتر سے بہتر معاملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اچھے سے اچھے برتاؤ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے آرام کو میں نے قربان کر دیا جن لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے۔ اپنے بال بچوں کو میں نے دیکھا نہیں، لیکن غصے سے بہت نقصان ہوتا ہے، لہذا غصہ نہ ہوئیے، بالکل کبھی بھی غصہ نہ ہوئے۔ تیسرا تجربہ آج کی اس میٹنگ میں، ابھی آج صبح میں کئی لوگوں سے بات چیت، ہم تو بات چیت سب سے کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، سوشل ورک کرنے کی وجہ سے، تھوڑا سا جلد بازی سے پرہیز کریں۔ جلد بازی نقصان دہ ہے، بہت ہی نقصان دہ۔ کسی بھی امر کا جب کرنے کا ارادہ کریں تو جلد بازی سے کم۔ یہ کچھ جلد بازیاں ہمارے اندر بھی پہلے تھیں، اب تو نہیں، لیکن بہت سارے لوگ، آج 3 آدمیوں سے ملاقات ہوئی، ان تینوں نے کہا کہ جلد بازی نہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی دکان ڈالا ہوں، ہمت ٹوٹ رہی ہے، لیکن پھر ہمت چیونٹی کی طرح میں بڑھاتا ہوں۔ کبھی سوچتا ہوں کہ یار
میدان دعوت و تبلیغ ہی میں اپنے آپ کو وقف کر دوں، اس میں بیٹھ کر کے کرنے سے کیا فائدہ، یہ وہ. لیکن پھر ہمت اہلیہ محترمہ بڑھاتی. گھبرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور جلد بازی نہ کیجیے. انسان یقیناً جلد باز پیدا ہوا ہے، ہر چیز کا فائدہ فوراً دیکھنا چاہتا ہے. تو جلد بازی سے احتراز بچاؤ. تأنی چاہیے، تعمق چاہیے، غور و فکر چاہیے. چوتھا تجربہ بڑے غور سے سنیں گے حضرات، بہت غور سے سنیں گے، بہت ہی غور سے یہ چوتھا تجربہ سنیں گے. یہ یاد رکھیں کہ آپ کا جس کے ساتھ جتنی ہی زیادہ اچھا برتا ہوگا، اخلاص کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، رضا الہی کے خاطر، آپ کا جس کے ساتھ جتنی ہی زیادہ اچھا برتاؤ ہوگا، اچھا سلوک ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی. یہ اکثر ہوتا ہے. اتنے ہی اس سے زیادہ. میری زندگی کا تو تجربہ ہے بھائی، اور ہماری زندگی کے ساتھ اللہ گواہ ہے، اللہ اس بات پر شاہد ہے کہ جب جس کے ساتھ میں نے جتنا ہی اچھا برتاؤ کیا ہے، جتنی ہی قربانی دی ہے، جتنی ہی غمگساری کی ہے، چاہے وہ اپنے خونی رشتے ہوں یا باہر کے لوگ ہوں، دوست ہوں یا پاس پڑوس ہوں، عمرا ہوں یا غربا مساکین ہوں، جن کے ساتھ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل کے بعد جتنی ہی زیادہ اچھا برتاؤ کیا ہے، اتنی ہی زیادہ ان سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، پہنچ رہی ہے، اور لگتا ہے میری بے قصور اولاد کو بھی ان سے اتنی ہی زیادہ تکلیف پہنچے گی. کاش کہ میری یہ آواز سارے لوگوں تک پہنچ جاتی. تو جس کے ساتھ جتنی ہی احسان آپ کریں گے، جتنے ہی اچھا برتاؤ کریں گے، اس ماحول میں، خاص طور پر اس ماحول میں جو آج دنیا داری غالب ہے، خود غرضی غالب ہے، مطلب پرستی غالب ہے، ایسے حالات میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ جتنا ہی زیادہ بہتر اچھا برتاؤ کریں گے، ان سے کبھی خیر کی امید کرنا میرے خیال میں اپنے چہرے پر، اپنے منہ پر تماچا لگانا ہے. کیونکہ دنیا خوددار نہیں ہے، دنیا خود غرض ہو گئی ہے. اکثر لوگ آج کے خود غرض ہو گئے ہیں، مطلب پرست ہو گئے ہیں، منفعت پسند ہو گئے ہیں، اور دوسرے کے بارے میں ذرہ برابر کسی طرح کی امانت داری یا دیانت داری رکھنا پسند ہی نہیں کرتے. آج جو خاندانوں میں بٹوارے ہو رہے ہیں، دشمنیاں ہو رہی ہیں، عداوتیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے. تو یہ تجربہ ذرا نوٹ آپ بھی اپنی زندگی کے ساتھ دیکھیے. اور اس کی مثال میں دے رہا ہوں. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ سب سے زیادہ ہمارے اوپر اللہ کے بعد احسان کرنے والے والدین ہیں. سب سے زیادہ ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کے بعد احسان کرنے والے، اچھا برتاؤ کرنے والے والدین ہیں. لیکن آج دیکھ لیجئے کتنے ایسے والدین ملیں گے جو بھوکے سوئے ہوئے ہوں گے، اور بیٹا اپنے بہو کے ساتھ رنگ ریلیاں منا رہا ہوگا. کتنے ایسے والدین ہوں گے کہ جو بیچارے کراہ رہے ہوں گے، سسک رہے ہوں گے. کتنی ایسی بوڑھی مائیں ہوں گی جو اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا رہی ہوں گی، اور اس ٹھنڈی کے موسم میں ہلکی چادر میں سوئے ہوئی ہوں گی، اور بیٹا دادا عیش دے. کتنے ایسے والدین ملیں گے، کتنے ایسے کپتر نا اہل لڑکے ملیں گے کہ باپ سسک سسک کے مر گیا، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے، ایک ہی جگہ میں رہتے ہوئے، لیکن بیٹے کو توفیق نہ ملی کہ باپ کا منہ دیکھ لے یا زندگی میں جا کے اپنی کوئی بات کہہ لے. تو یہ میں مثال دے رہا ہوں، زندہ مثال، کہ والدین کا اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسان والدین کا ہوتا ہے.
لیکن والدین کے ساتھ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ناروا سلوک کرتے ہیں، غیر مناسب برتاؤ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ زندگی میں والدین کی محبت کو اپنی دنیاوی مقصد کی خاطر کھینچنے کے لیے اپنے دجل و فریب میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ظاہری طور پر والدین کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے، کھلاتے رہیں گے، پلاتے رہیں گے، ہاں، لیکن اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مقصد ہے۔ وہ لوگ، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سے بھی اور سارے لوگوں سے بھی، کہ وہ لوگ جو والدین کی زندگی میں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی میں ہر طرح سے بچھے رہتے ہیں، ہر طرح سے بچھے رہتے ہیں، چاہے اپنی کمائی کے ذریعہ یا گھر کے مالک ہیں بھائیوں کی کمائی کے ذریعہ۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کے مالک اپنا الگ الگ بنا رہے چپکے چپکے، اور جو بھائی بیچارے چھوٹے بڑے ہیں ان کی کمائیاں لے کر کے بڑے سرخرو والدین کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اسی ماں باپ کی اولاد کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیوں کرتے ہیں؟ ظالمانہ برتاؤ کیوں کرتے ہیں؟ ناانصافیاں کیوں کرتے ہیں؟ غداریاں کیوں کرتے ہیں؟ خیانتیں کیوں کرتے ہیں؟ فراد کیوں کرتے ہیں؟ آخر اگر آپ تمہارے والدین جن کے لیے تمہارا دعویٰ ہے یا لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بچھے رہتے تھے، ان کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے، اگر وہ والدین تمہارے آج زندہ ہوتے تو تمہارا یہ ظلم جو تمہارے اسی والدین کے بیٹوں پر یا بیٹیوں پر یا کسی خونی رشتے پر اگر تمہارا یہ ظلم دیکھتے تو برداشت کرتے، یا تمہاری دجل و فریب کو اگر وہ سمجھ جاتے تو برداشت کرتے؟ تو یہ بات جانے رکھیے کہ جس کے ساتھ آپ جتنا ہی اچھا برتاؤ کریں گے اس سے اتنے ہی زیادہ تکلیف پہنچنے کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔ ایسے موقع پر بہت سوجھ بوجھ سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ فریاد ہے، التجا ہے، دعائیں ہیں کہ رب العالمین ہمیں غصہ ہونے سے بچا، جلد بازی سے بچا، اور جن کا میرے اوپر احسان ہے ان کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ برابر سرابر دینے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ کبھی ہمت نہ ہارائے، ہمیشہ ارمان ہمت جوان رکھے، کیونکہ جب ہمت ٹوٹ جائے گی تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، خاص طور پہ آخرت کی تیاری میں اور دنیا میں اپنے ماتحت لوگوں کی پرورش کرنے میں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر دے، آپ سب کو صبر دے، اور اللہ تعالی ہر طرح سے دین و دنیا کے اندر خوشحالی اور سعادت مندی نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔